خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تحریک علی گڑھ کا سیاسی پہلو، یا یوں کہیے کہ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات۔ کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہیں کہ جدید دور میں انہوں نے دو قومی نظریہ دیا، اور اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر آل انڈیا مسلم لیگ بنی، اور اسی کی بنیاد پر علامہ محمد اقبال نے علیحدہ وطن کا تصور دیا، اور اسی کی بنیاد کو آگے بڑھا کر جناح نے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا مطالبہ کیا۔ تو گویا یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو بنیادیں ہیں، اس کی جو پہلی اینٹ جس شخص نے رکھی ہے ان کا نام سر سید احمد خان ہے۔ اب آج کے ہم اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کے کیسے تعلقات چاہتے تھے، اور اب یہ بھی دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان ہندوستان میں بسنے والی باقی اقوام کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کی بات کریں گے۔ اچھا، یہ اس چیز کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ کیا سر سید احمد خان سیکولر تھے یا ایک کمیونلسٹ تھے۔ یہ تمام پہلوؤں پر ہم آگے جا کر تفصیلاً ذکر کریں گے۔ ہم صرف اپنی آسانی کے لیے سر سید احمد خان کے دو پہلوؤں پر بات کریں گے۔ پہلا یہ کہ سب سے پہلے کہ وہ مسلمانوں اور انگریزوں کے مابین کس طرح کے تعلقات استوار کرنا چاہتے تھے، کیا بنیادیں تھیں، کیا ان کی سوچ کار فرما تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی ہے تو وہ مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو گیا اور پورا ہندوستان تاج برطانیہ کے ماتحت آ گیا۔ تو جن لوگوں نے بغاوت کی، اور سر سید احمد خان بھی 1857 کی جنگ آزادی کو بغاوت کا ہی نام دیتے ہیں، وہ انگریزوں کی نظر میں مسلمان ہی تھے۔ ہم اس حقیقت سے بھی غیر واقف نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں، ہندوؤں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا، لیکن وہ محدود چند تھے۔ مگر سب سے زیادہ انگریزوں نے اقتدار میں آنے کے بعد جن سے انتقام لینا شروع کیا وہ مسلمان تھے۔ تو سر سید احمد خان تو خود ضلع بجنور میں تھے، اور انہوں نے وہاں پر انگریزوں کے جو سرکاری ملازمین تھے ان کے خاندانوں کو تحفظ پہنچایا، تحفظ بہم دیا۔ مگر اس کے باوجود الطاف حسین حالی فرماتے ہیں اپنی کتاب حیات جاوید میں کہ سر سید احمد خان چند ہی دنوں میں ایسا محسوس ہونے لگا انہیں کہ ان کے بال سفید ہو گئے ہیں اور وہ بڑھاپے کی طرف جانے لگے ہیں۔ حتیٰ کہ سر سید احمد خان اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ وہ ہندوستان چھوڑ کر کسی اسلامی ملک میں چلے جائیں۔ شاید وہ اس وقت مصر میں جانے کا سوچ رہے تھے یا اور دوسرے ممالک میں جانے، لیکن پھر انہوں نے فیصلہ کیا اگر میں ہی ہندوستان چھوڑ کر چلا گیا تو میرے بعد میری قوم کا کیا بنے گا، میرے خاندان کا کیا بنے گا۔ خاندان کا اندازہ تو اب یہ لگائیے کہ ان کی والدہ بجنور میں ہی پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، ننگے پاؤں کے ساتھ سر سید سے ملیں، تو انہوں نے وہ دہلی کا وہ نقشہ کھینچا جو سر سید کے لیے سننا مشکل ہو گیا تھا، اور دہلی میں عالم یہ تھا کہ لاشیں ہی لاشیں مسلمانوں کی بکھری پڑی تھی۔ یہ سب آپ کہانی جانتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ہندوستان میں ہی رہوں گا اور مسلمانوں اور ہندوستانیوں کی رہنمائی کروں گا، تو تب انہوں نے، جیسے میں نے اپنے پہلے لیکچر میں کہا، ایک معذرت خواہانہ رویہ اپنایا، اپالوجیٹک ایٹیچیوڈ اپنایا۔ لہذا سر سید احمد خان نے کوشش کی کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے مابین
پل کا رول ادا کرے۔ اس لیے انہوں نے جو مذہبی کتابیں لکھی، تبیین القرآن، اور جو مدارس قائم کیے، سوسائٹی بنائی، اور اس کے علاوہ اور بھی جو انہوں نے کام کیے، اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ مسلمانوں اور انگریزوں کے مابین خوشگوار ماحول پیدا کرنا تھا، ہم آہنگی پیدا کرنا تھا، رپروشما کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ بات انگریزوں کو بھی پسند آئی تھی۔ انگریزوں کو بھی اچھا لگا کہ خالی ہم مسلمانوں کو سزائیں دیتے گئے، دیر دیتے گئے تو 1857 جیسا واقعہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سر سید احمد خان نے ایک طرف مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا، دوسرے انہیں کہا کہ انگریزوں کے اقتدار کو قبول کر لیجئے۔ اچھا، جیسے ہی کچھ بھی غلط فہمی پیدا ہونا شروع ہوتی تھی تو سر سید احمد خان سامنے آ جاتے تھے۔ جیسے ڈبلیو ہنٹر کی کتاب آئی، ڈبلیو ہنٹر کی کتاب انڈین مسلمان جو آئی، اس میں بہت اچھا انہوں نے پہلو دیا، بتایا کہ مسلمانوں کی حالت زار کیا ہوئی ہے، مگر انہوں نے چلتے چلتے جہاد کا تصور بتایا اور یہ کہا کہ ابھی بھی ہندوستان میں وہابی نقطہ نظر کے لوگ بیٹھے ہیں جو انگریزوں کے اقتدار کا خاتمہ چاہتے ہیں اور جہاد میں ملوث ہیں۔ سر سید نے اس کی سختی سے نفی کی۔ سر سید احمد خان نے امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں بھی کوشش کی کہ وہ کوئی ایسا مسلمان اور انگریزوں کے درمیان غلط فہمیاں نہ ہوں، اور ان کی تقاریر آگے جا کر میں ان کا ذکر بھی کروں گا۔ سر سید احمد خان جو تھے، جو میں نے کہا کہ جو انگریزوں کے ساتھ صرف یہی چاہتے تھے وہ مفاہمت ہو، لہذا جو بھی سر سید انگریزوں نے آئینی اور سیاسی اقدامات کیے، تعلیمی اقدامات کیے، سر سید احمد خان ان کو سپورٹ کرتے رہے۔ سر سید احمد خان امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بھی بنے، 2 دفعہ بنے۔ وہاں پر البرٹ بل پیش کیا گیا جو کہ نسلی امتیاز پر مبنی تھا۔ سر سید احمد خان نے اس بل کی حمایت میں ووٹ دیا، تقریر کی، کیونکہ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہندوستانی جو جج ہیں وہ انگریزوں کے خلاف ہی مقدمات سنیں، جس سے بہت سارے انگریز جو تھے ان کے مخالف بھی ہو گئے۔ سر سید احمد خان نے امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں بیسک ڈیموکریسیز کے بل کی مخالفت بھی کی۔ سر سید احمد خان نے آل انڈیا نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ سر سید احمد خان نے 1892 کے ایکٹ کی مخالفت بھی کی۔ اب اس کے باوجود سر سید احمد خان کو اگر لوگ انگریزوں کا ہم نوا کہتے ہیں، پرو برٹش کہتے ہیں، تو میں آپ کے بعد میں سوال لوں گا، اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان کیا تعلقات چاہتے تھے۔ سر سید احمد خان نے جتنے بھی سکولز بنائے، مدارس بنائے، کالج بنایا، سوسائٹی بنائی، ہندو ان کے جو دوست تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے ان کی مالی اعانت کی، ان کے نظریات کی انہوں نے توثیق کی۔ لیکن بتدریج ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو ہیں ان کے اندر ایک یہ احساس بیدار ہونا شروع ہو گیا کہ وہ ہندوستان میں مسلمان ہیں اور ہندو ان کو ایک مسلمان کے طور پر سمجھتے ہیں۔ مثلاً 1867 میں اردو ہندی جب تنازع ہوا تو تب انہیں بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ اگر زبان کی بنیاد پر ہم اگر چھوٹی سی بات پر ہم اختلاف کرتے ہیں، آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم کیسے چل پائیں گے۔ اچھا، جب 1882-83 میں لوکل سیلف گورنمنٹ امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں متعارف کروایا گیا تو اس وقت سر سید احمد خان نے اس بل کی مخالفت میں تقریر کرتے ہوئے 2 قومی نظریہ دیا اور کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک سب کانٹیننٹ ہے، یہاں پر
بے شمار اقوام موجود ہے، خاص کر ہندو اور مسلمان بھی ایک قوم ہے، ان کے مفادات جو ہیں وہ ہندوؤں سے نہیں ملتے، لہٰذا انہوں نے کہا جمہوریت کو جو کا تو پیور اینڈ سمپل ہندوستان پہ لاگو نہ کیجیے، مسلمانوں کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو نامینیشن کا طریقہ جاری رکھا جائے اور انتخابات کا وہ جو ہے اصول وہ نہ اپنایا جائے۔ پھر یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1875 میں آریہ سماج نامی ایک ہندوؤں نے تحریک شروع کر دی تھی، اور جس میں یہ کہا گیا کہ ہندوستان آرینز کا ہے، اور جو یہاں پر جو دوسری اقوام بستی ہیں خاص کر مسلمان، یہ واپس اپنے ممالک میں جائیں، یا ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں لہٰذا انہیں دوبارہ ہندو بن جانا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سر سید احمد خان نے آل انڈیا نیشنل کانگریس کی حمایت نہیں کی، حتیٰ کہ انہوں نے آل انڈیا نیشنل کانگریس کے جو مطالبات تھے ان کی مخالفت میں وہ اتر آئے، اور وہ انہوں نے 2-3 بڑے اہم جلسوں میں خطاب بھی کیا جہاں پر اپنے 2 قومی نظریے کا پرچار کیا، وضاحت کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان ایک طرف تو مسلمانوں کو کہتے ہیں تعلیم کی طرف توجہ دیں، سیاست میں نہ آئیں، اور دوسری طرف وہ خود سیاست میں دلچسپی لے رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے 2 سیاسی جماعتیں بھی بنائیں، 1886 میں بنائی، وہ ایک سیکولر جماعت بنائی، پھر 1893 میں صرف بنائی ہی مسلمانوں کے لیے وہ جماعت تھی، یہ بنائی۔ تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے جو نظریات ہیں وہ تحریک علی گڑھ کے باقی کابرین وہ لے کر چلے، تا وقت یہ کہ 1906 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی، اور وہ تقریباً وہی نظریات اور خیالات تھے جو سر سید کے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ سر سید احمد خان عام مسلمانوں کو سیاست میں نہیں لانا چاہتے تھے، لیکن مسلم لیگ اس طرف لے کر آئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر سید احمد خان نے 19ویں صدی کے دوسرے دہائی میں جب ہندوستان میں جمہوریت ڈیموکریسی متعارف ہوا جا رہی تھی، جب ہندوستان میں ہندوستانیوں کو سیاسی شعور بیدار ہو رہا تھا، جب ہندوستانی بلدیاتی نظام میں اور پھر صوبائی سطح پر جو منتخب اراکین بننے جا رہے تھے، تو سر سید احمد کے جو نظریات ہیں، افکار ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے چلے گئے۔ اس کے پیچھے ایک خاص پس منظر تھا، لیکن جو سب سے جو بڑا پہلو تھا ان کا وہ یہی تھا کہ سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریہ دیا۔ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ جی سر سید احمد خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انگریز نواز تھے، پرو برٹش تھے، یا انگریزوں کے پیٹھو تھے۔ جیسے میں نے پہلے دلیل دی ہے، نقطہ بیان کیا ہے، میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں۔ اگر سر سید احمد خان انگریزوں کے اتنی وفادار تھے تو رسالہ اسباب بغاوت ہند جو انہوں نے کتاب لکھی، کتابچہ لکھا، ان پر تمام اس کتاب میں تمام تر الزام انہوں نے انگریزوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی پر لگائے 1857 کی جنگ آزادی کے اسباب کے۔ اتنا غم و غصہ تھا ڈائریکٹر اور گورنرز کا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ممبرز کا کہ وہ برٹش پارلیمنٹ میں کہنے لگے کہ اس کے رائٹر کو سزائے موت دی جائے، عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ یہ انہوں نے 1 سال کے اندر کتاب لکھی، اتنی دلیلوں سے یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ اگر کنزرویٹو پارٹی وہاں پر نہ برسر اقتدار ہوتی تو شاید سر سید احمد خان کو بھی دہلی کے بازاروں میں چوراہے پہ لا کر پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا اگر سر سید احمد خان واقعی انگریزوں کے۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ نے غور کیا یہ مسلمان تھا، سر سید تھا؟ کیا کسی اور لوگوں نے، ہندوستانیوں میں اتنی جرأت تھی؟ حتیٰ کہ ان کے اپنے ہندو دوستوں نے منع کیا کہ خدا را سید اس کو چھپاؤ نہیں جو آپ نے لکھا ہے۔ ان کے دوستوں نے منع کیا، انہوں نے چھپائی اور پھر پارلیمنٹ میں بھیجی، اور اس کے نتیجے میں
اس کتاب کے نتیجے میں انگریزوں نے اپنی پالیسی کو بدلا۔ سر سید اگر انگریزوں کے اگر اتنے ہی وفادار ہوتے تو سر سید تو انگریزوں کی بیوروکریسی کے شدید خلاف لکھا کرتے تھے آرٹیکل۔ سر سید احمد خان کی جو امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں شدید مخالفت کی ہے انہوں نے لوکل سیلف گورنمنٹ کی، انگریزوں نے تو کوئی نہیں مانی۔ سر سید احمد خان نے البرٹ بل کی حمایت کی، انگریزوں کے خلاف تھا وہ بل، ان کا جو نسلی امتیاز تھا اس کے خلاف تھا، اس کی حمایت میں بات کی سر سید احمد خان نے۔ سر سید احمد خان نے ان کی پیدا کرتی ہوئی آل انڈیا نیشنل کانگریس کے خلاف باتیں کی۔ سر سید احمد خان نے ان کا بنایا ہوا 1892 کا انڈین کونسل ایکٹ کی مخالفت کی۔ تو سر سید کہاں پہ انگریز نواز ہوئے؟ ہاں، سر سید پھر بھی یقین رکھتے تھے کہ انگریزوں کا اقتدار آ گیا ہے، یہ بہت عرصہ چلے گا، ہمیں ان سے مفاہمی و مفاہمت کا راستہ اپنانا ہے، مزاحمت کی طرف نہیں جانا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی خودداری کو داؤ پہ لگائیں، ہم اپنے قومی مفادات کو کسی طرح ہم اس کو آنے دیں۔ جہاں قومی مفاد کا معاملہ آتا تھا، جہاں پر مسلمانوں کے مفادات کا معاملہ آتا تھا، وہ بول اٹھتے تھے، قدم اٹھاتے تھے۔ کانگریس کے خلاف اٹھایا، 1892 کے ایکٹ کے خلاف اٹھایا، یہ سارے میں جواب دے چکا۔ اب آپ کا دوسرا سوال بہت ہی اہم ہے کہ سر سید احمد خان نے جو مخالفت کی کانگریس کی، جو دو قومی نظریہ دیا، وہ کانگریس کے جواب میں دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ 1882 اور 83 میں امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں دیا۔ وہاں پر انہوں نے جو بلدیاتی نظام متعارف کیا جا رہا تھا، انتخابات کا اصول متعارف کیا جا رہا تھا، وہ سر سید کہنے لگے میں جمہوریت کے حق میں ہوں، مگر وہ جو ماڈل آپ انگلینڈ سے لا رہے ہیں پیور اینڈ سمپل، وہ ہندوستان پہ لاگو نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان جو ہے وہ سب کانٹیننٹ ہے، بر صغیر ہے، جہاں پر بہت ساری اقوام بستی ہیں اور ان میں دو بڑی قومیں ہیں، ہندو اور مسلمان۔ ان دونوں قوموں میں آبادی کے تناسب سے فرق ہے اور مسلمانوں کی معاشی حالت بہت خراب ہے، مسلمانوں کا تعلیمی معیار بہت کم ہے، مسلمان کیسے انتخابات جیتیں گے؟ آپ کا یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ عموماً لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ سر سید احمد خان کو آل انڈیا نیشنل کانگریس کو بیلنس کرنے کے لیے دو قومی نظریہ دینا پڑا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ 1882-83 میں لوکل سیلف گورنمنٹ کی مخالفت میں بولا تھا، جس کا میں پہلے ذکر کر دیا، اور آل انڈیا نیشنل کانگریس جو ہے 1885 میں بنی ہے، اور آل انڈیا نیشنل کانگریس جو ہے برٹش گورنمنٹ نے بذات خود متعارف کروائی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں جمہوریت ہم نافذ کرنے جا رہے ہیں اور ایک قومی سیکولر سیاسی جماعت کے بغیر ان کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ وہ جماعت جو انگریزوں، حکمرانوں اور عوام کے درمیان رابطہ بنے، یہ ان کا خیال تھا۔ اچھا، سر سید احمد خان 2 سال تک تو کانگریس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولے۔ ہاں، یس آف کورس، سر سید احمد خان کو کانگریس کے جو لوگ تھے انہوں نے دعوت دی کہ آپ شامل ہوں۔ سر سید نے کہا نہیں، میں نہیں شامل ہوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں میرے عوام جو ہے، میرے قوم جو ہے وہ تعلیم پر توجہ دیں۔ لیکن جیسے ہی آل انڈیا نیشنل کانگریس نے یہ مطالبہ کیا کہ اب صوبائی سطح پر بھی انتخابات کا اصول نافذ کیا جائے اور صوبائی زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے، تو سر سید احمد خان نے اس کی مخالفت کی۔ اس بنیاد پہ نہیں کی کہ صوبائی جو ہے وہ ان کو پاورز نہ دی جائیں، زیادہ اختیارات نہ دیے جائے، اس بنیاد پر مخالفت کی کہ آپ صوبائی آٹونومی دیں، مگر نامزد کا جو نامینیشن کا طریقہ ہے اس کو اپنایا جائے تاکہ مسلمانوں کو ان کے آبادی کے تناسب سے نمائندگی ملتی جائے۔ اچھا، اب یہ جو ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جناب سر سید احمد خان نے مقابلے کے امتحان کا جو تھا وہ مخالفت کی ہے۔ بھئی مقابلے کا امتحان ہوتا کہاں تھا؟ انگلستان میں ہوا کرتا تھا۔ اس کی ایج کتنی تھی؟ 21 سال تھی، اور یہاں پر ہماری 1878 تک تو بمشکل 50 کے قریب تو گریجویٹ تھے پورے انڈیا میں، پورے ہندوستان میں مسلمان، اور ان کے مقابلے میں ہندو جو تھے اور باقی جو اقوام تھی بہت پڑھی لکھی تھی۔ لہٰذا سر سید احمد خان نے کہا جناب ٹھیک ہے، مقابلے کا امتحان انگلستان میں ہی لیں،
لیتے رہیں، مگر ہمیں بھی کوٹے کے تحت ہمارے بھی کچھ آفیسر لیتے جائے۔ یہ ان کا خیال تھا۔ کیا انگریزوں نے ان کی بات مانی؟ ان کے کہنے پہ یہ نہیں کیا۔ یہ تو جا کر 1919 میں یا آگے کہیں جا کر 1919 کے ایکٹ کے تحت شاید انہوں نے یہاں پر CSS کا امتحان جو تھا وہ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن وہ متعارف کروایا۔ کانگریس و انگریزوں کی خود اپنی جماعت تھی، ان کا یہ مطالبہ تھا، وہ ان کا مطالبہ وہ مان لیتے۔ کیا سر سید کی مخالفت سے انہوں نے مقابلے کے امتحان کی اس لیے آگے کر دیا؟ یہ بڑا عجیب سے بہتان تراشی ہے۔ مگر سر سید احمد خان کا کانسیپٹ کلیئر تھا کہ جی مسلمانوں کو اگر مقابلے کا امتحان ہوتا ہے، شاید ایک آدھ آدمی بھی اس مقابلے کے امتحان میں منتخب نہیں ہوگا، لہذا جو سول بیوروکریسی ہوگی وہ زیادہ تر ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو مسلمانوں کے شاید مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دو قومی نظریہ ہے کیا؟ سر سید کا کیا ہے؟ دیکھیں، دو قومی نظریے کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دو قومی نظریہ ضد ہے ایک قومی نظریہ کی۔ اچھا، ایک قومی نظریہ کیا ہے؟ بھئی انگریز آپ کو بتا رہے تھے انڈین نیشنل کانگریس جب بنائی ہے تو وہ انہوں نے لفظ بولا انڈین نیشنل کانگریس۔ اس وقت ایک ہندوستانی قوم کا تصور بیدار کرنے کے لیے انہوں نے وہ سیاسی جماعت بنائی ہے، ورنہ انڈیا میں تو کوئی نیشنلزم تھی ہی نہیں۔ اچھا، وہ بنیاد کیا بنی؟ وہ ان کے نزدیک سیکولر تھی، مگر انڈین نیشنل کانگریس کے جو مطالبات سامنے آ رہے تھے وہ سر سید احمد خان اس سے بڑے نالاں ہوئے، اور پھر آپ دیکھیں نالاں ہونے کے باوجود، ان کی تنقید کے باوجود انگریزوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ 1892 کے ایکٹ میں پروونشل تھوڑی سی اور نمائندگی دے دی ہندوستانیوں کو، اور انتخابات کا اصول بھی نافذ کر دیا۔ اب سر سید احمد خان کے نزدیک دو قومی نظریہ ہے کیا 19ویں صدی میں؟ سر سید صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان ایک سب کانٹیننٹ ہے، اور یہاں پر مختلف اقوام جسے آج ہم کمیونٹی کہتے ہیں، کمیونٹیز بستی ہیں، اور ان کمیونٹیز کے علیحدہ علیحدہ مفادات ہیں۔ اچھا، اس کمیونٹی کو آپ قوم بھی کہہ سکتے ہیں، مگر سر سید احمد کے جو خیالات تھے اس سے مسلمانوں کو ایک علیحدہ ہونے کا احساس بیدار ہوا، اور اسی علیحدہ ہونے کا جو احساس تھا اسی کی بنیاد پر شملہ وفد لارڈ منٹو سے ملا اکتوبر 1906 میں، اسی کی بنیاد پر پھر آل انڈیا مسلم لیگ بنی۔ گویا جو سر سید احمد خان نے علیحدہ قومیت کا احساس بیدار کیا، اسی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت بنی، اور اسی سیاسی جماعت نے پاکستان بنایا۔ لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ سر سید احمد خان کا جو علیحدہ قومیت کا تصور ہے وہ کمیونٹی کا تصور ہے۔ انہوں نے کوئی مطالبہ ملک کا نہیں کیا، انہوں نے کوئی نہ اس وقت ہندوؤں کو بھی نہیں پتا تھا ہماری منزل کیا ہے، ہندوستانیوں کو بھی نہیں پتا تھا، انگریزوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے ہندوستان کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ ان کے ہاں چونکہ جمہوریت تھی، ڈیموکریسی تھی، وہ ڈیموکریسی ہندوستان میں لائے ہیں۔ 1861 کے ایکٹ کے تحت ہندوستانیوں کو انہوں نے کونسل میں لینا شروع کیا، پھر سر سید بھی 1878 میں اس کا ممبر بنے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں 19ویں صدی میں ہندوؤں کو تو یہ احساس آریہ سماج، برہمو سماج اور بے شمار ہندو حیا کی تحریکوں کی وجہ سے ان کے اندر علیحدہ قومیت کا تصور بیدار ہو چکا تھا، اور ان کے مطالبات سے ان کی ریفلیکشن نظر آتی تھی۔ مگر سر سید احمد خان جو تھے انہیں بھی یہ آریہ سماج نہ چلتی، برہمو سماج نہ ہوتی، اور گو رکشا کی تحریک نہ آتی، اور پھر یہ گنپتی کا میلہ نہ منایا جاتا، تو شاید سر سید احمد خان جو کہتے تھے کہ ہندوستان دلہن کی دو آنکھوں کی طرح ہے ویسے ہی رہتا۔ گویا ہندوؤں نے اور ہندو لیڈرشپ نے، خاص کر مذہبی لیڈرشپ نے، سر سید احمد خان کو ایک مسلمان ہونے کا احساس بیدار کیا، اور پھر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اندر یہ احساس بیدار کیا۔ تو
تو میں یہ سمجھتا ہوں جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سر سید احمد خان شروع تو ہوئے تھے ایک سیکولر کے طور پر، لیکن بعد ازاں وہ کمیونلسٹ بن گئے۔ اچھا، وہ کمیونلسٹ جو بنے ہیں وہ کس نے بنایا ہے؟ کمیونلسٹ سے مراد ابھی وہ کمیونلسٹ ملے ہیں سر سید 19ویں صدی میں؟ ابھی تک ہندوستان میں تو انگریزوں نے ہمیں کرکٹ ٹرمنالوجی میں بیٹ پکڑنا ہی نہیں سکھایا تھا۔ ابھی تو بعد میں جا کر 1919 میں وہ ہمیں کچھ صوبوں میں ہمیں موقع دیں گے وزارتوں کا۔ تو یہ کہانی ہماری آگے چلتی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اب جو ہم سیاسی گفتگو میں آ گئے ہیں، سیاسی پہلو میں آ گئے ہیں، جب ہم نیکسٹ تقسیم بنگال کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہی آل انڈیا نیشنل کانگریس جس کے بارے میں جناب سر سید احمد خان فرماتے تھے کہ آپ اس میں شامل نہ ہوں، وہ کیوں کہتے تھے اس میں شامل نہ ہوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ بظاہر یہ سیکولر جماعت ہے مگر حقیقتاً یہ ہندو جماعت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔